محترم بزرگوں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ باب لائے ہیں۔ اس باب کے اندر بیان ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ شریف مستقل کب بنا ہے۔ ابتدائی اسلام میں مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ شریف تھا۔ سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں نماز ادا فرماتے رہے بیت اللہ کی طرف، پھر اللہ کی طرف سے حکم آ کہ آپ نماز ادا کریں بیت المقدس شریف کی طرف۔ سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا انداز فرمایا کہ بیت اللہ میں اس جانب میں اس انداز میں کھڑے ہوتے کہ بیت اللہ بھی سامنے ہوتا، بیت المقدس بھی سامنے ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اب بیت اللہ شریف میں دل مطمئن تھا، کیوں؟ اس لیے کہ سامنے کعبہ بھی ہوتا، کعبے کے آگے بیت المقدس کعبہ بھی ہوتا، گویا کہ دو قبلوں کی طرف میرے رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے۔ ایک اپنے جد امجد سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا قبلہ، اور ایک وہ کہ جہاں میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے مقام امامت عطا فرمایا، جو سیدنا حضرت سلمان علیہ السلام کا بنایا ہوا۔ لیکن جب مدینہ پاک میں آ گئے تو مسئلہ بن گیا۔ اب بیت المقدس شریف کی طرف چہرہ اقدس پھیرتے تو بیت اللہ دوسری جانب، پھر آ لگے دعا کرنے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میں تو اپنے ابے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے کعبے کی طرف اپنا چہرہ اقدس کر کے نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام روئے اور اللہ تعالیٰ سے مانگا، اور یہ مانگنے میں رونے میں 16 یا 17 ماہ لگ چکے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ تعالیٰ نے دوسرے سپارے میں حکم نازل فرمایا، قد نرا تقلب وجہک، ہم دیکھتے ہیں میرے محبوب کہ آپ چہرہ اقدس بار بار آسمانوں کی طرف کرتے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرا محبوب ہم جانتے ہیں کیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بس ہم آپ کے چہرہ اقدس کو پھیر رہے ہیں اس قبلے کی طرف جہاں آپ راضی ہیں، بس وہ آپ پھیر لیجیے اپنے چہرہ اقدس کو مسجد حرام کی جانب، فوجہ الی الکعبہ، بس آپ کا کعبہ آئندہ کے لیے بیت اللہ ہی ہو۔ یہ نماز کے اندر حکم آ گیا۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ بار بار آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ کب جبرائیل امین یہ حکم لائے گا، آج جبرائیل امین آ گیا ہے آپ کے پاس آپ کو راضی کرنا۔ گویا کہ اللہ اپنے حبیب کے دل کی پسند کو ہر ایک جگہ پہ راضی کرتا ہے۔ اللہ نے انتظامات اتنے کر دیے، اور اللہ نے وہ کام کیا جس پر اللہ نے فرمایا میرا حبیب راضی رہے۔ اللہ نے جس نے پوری کائنات بنائی، پوری کائنات بنا کے اس کے بعد راضی کر رہا ہے اپنے محبوب کو، اور یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم بھی راضی کریں اللہ کے حبیب کو۔ اللہ کا حبیب ہم سے راضی ہو گیا تو ہمارے بیڑے پار ہیں۔ کسی ولی اللہ نے بیٹھے تھے، لکھا ہے علماء کے پاس، ایک آیا بزرگ، وہ کہنے لگا حضور میرے لیے دعا کرو کہ اللہ کے حبیب کی مجھے زیارت ہو خواب میں۔ تو بڑے بزرگ فرمانے لگے
بھائی میں تو خود اس چیز کی تمنا نہیں کرتا اور میں خود اس بات کو پسند اتنا نہیں کرتا، تیرے لیے میں کیسے کروں؟ مجھے شرم آتی ہے، اگر میرے حبیب نے یہ فرما دیا میرا نہیں تو میرا کیا بنے گا؟ میں تو اللہ کو درخواستیں دے رہا ہوں بار بار کہ یا اللہ اپنے حبیب کی لسٹ میں میرا نام لکھوا دے، بس قیامت والے دن اللہ کے حبیب ارشاد فرما دے کہ یا اللہ یہ بھی میری سفارشیوں کی لسٹ میں ہے۔ بس مجھے زیارت کا شوق نہیں، اس لیے کہ مجھے شرم آتا ہے، اگر فرما دیا کہ یہ میرا نہیں تو پھر کیا ہو؟ میں کہوں کہ میں ان کا ہوں، اصل میں تو یہ ہے کہ اس انداز میں پہنچوں اللہ کے حبیب ارشاد فرمائیں یا اللہ یہ میرا ہے، تو کیا ہے اللہ نے فرمایا میرا محبوب میں آپ سے پیچھے نہیں رہ سکتا، میں تو آپ کو راضی کر ہی چھوڑتا ہوں۔ نماز کے اندر حکم ملا، سارے صحابہ یوں پھر گئے اور قبلے کی طرف منہ کر دی۔ مسجد قبلہ تین آج بھی وہ بتاتی ہے، وہاں جائیں تو وہ بتاتی ہے کہ یہاں قبلہ پہلے کہاں تھا اب کہاں۔ وَكَانَ يُحِبُّ ذَلِكَ فَصَلَّى، فرمایا کہ میرا محبوب آپ بھی تو اسی کو پسند فرماتے تھے۔ فرماتے ہیں کیا انصار کی قوم میں سے عصر کی نماز کے وقت میں ایک آدمی وہاں نماز پڑھنے والا تھا، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نماز عصر کی تھی، وہ بھی نماز عصر کی ادا کر رہا تھا۔ بیت المقدس شریف کی طرف جب نماز پڑھائی گئی تو یہ نماز پڑھنے کے بعد باہر گیا تو آگے دیکھا ہے انصار قوم جو ہے آگے کہیں دوسری جگہ پہ نماز ادا کر رہی تھی، تو یہ آدمی جب گیا ہے ان کے پاس کہنے لگا ہوا یشہد انہ صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اللہ کے حبیب کے پیچھے نماز ادا کی ہے۔ او مسلمانوں سن لو، اپنے چہرے پھیر لو، حکم مل گیا ہے، اب بیت المقدس کی طرف نہیں بیت اللہ کی طرف منہ کر لو۔ فرماتے ہیں فن حارفو وہم رکوعن، وہ اس حال میں کہ وہ رکوع کی حالت میں تھے، انہوں نے وہیں ہی اپنے چہرے بیت اللہ کی طرف کر لیے، بیت المقدس سے پھیر لیے۔ اس روایت سے جو معلوم ہوتا ہے، اور یہ حدیث برہ حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن بھی ہے صحیح بھی ہے۔ دوسری روایت میں آیا ہے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، عمر بن خطاب کا بیٹا ہے، یہ فرماتے ہیں رکوع میں تھے، وہ فجر کی نماز تھی، فجر کی نماز تھی۔ اب آیا کہ حدیث کا کیسے سمجھا جائے؟ وہ صحابی فرماتے ہیں عصر کی نماز، یہاں آیا صبح کی نماز، یہ کیسا ہوگا؟ ہم کہتے ہیں آسان ہے، حکم ملا فجر کی نماز میں، اور صحابہ کو آگے چونکہ ٹیلی فون کا دور تو نہیں تھا، خبر پہنچنے میں دیر لگی، اور یہ صحابہ مدینے سے کچھ دور تھے، وہاں نماز ادا کر رہے تھے، جو قریب قریب ہوتے وہ تو کبھی ہو نہیں سکتا تھا کہ رحمت والے نبی کے پیچھے اور کے پیچھے نماز پڑھ۔ تو یہ صحابہ کیا فرمانے لگے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم کیا تھے، کہاں تھے؟ فرمایا کہ اس وقت میں نماز ادا کر لی گئی ادھر منہ کر کے، لیکن دوسرا مسئلہ یہ نہیں، جب رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ملا، وہ عصر کی نماز کا ٹائم تھا اور اس وقت میں پیغامات نہیں پہنچایا گیا، اور یہ صحابی گیا ہے دوسرے دن جلدی سے گیا ہے مسجد قباء میں، یہ مسجد قباء میں جب پہنچا ہے وہاں دیکھا تو قباء والوں کو ابھی پتہ نہیں تھا کہ نماز کدھر منہ کر کے ادا کرنی ہے۔ جب یہ صحابی گیا ہے اس نے جا کر گواہی دی کہ ہم کل عصر سے لے کر نمازیں جو ادا کر رہے ہیں وہ بیت اللہ کی طرف ادا کر رہے ہیں، آپ کدھر منہ کر کے بیٹھے؟ انہوں نے وہیں قباء کے اندر یہ پیغام سنا، اور وہیں ہی قباء کے اندر مسجد کے اندر جتنے صحابہ کھڑے تھے ساروں نے اپنا نماز کے اندر رکوع کی حالت میں بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا، کعبہ شریف مکہ مکرمہ کی طرف
کعبہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر لیا، بیت المقدس سے اپنے چہروں کو پھیر لیا۔ اب دونوں حدیثوں کو سمجھنا آسان ہو گیا کہ عصر کی نماز میں رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ملا ہے، وہ صحابہ پھرے ہیں، پھر پیغام آگے پہنچایا گیا۔ صبح کی نماز میں یہ پیغام پہنچا ہے قباء والوں میں، اور قباء والوں میں جب پیغام پہنچا تو رکوع کی حالت میں تھے، صبح کی نماز کا ٹائم تھا، انہوں نے رکوع کی حالت میں ہی اپنی نماز پڑھی، اس لیے کہ اس زمانے میں لوگ چل کر جاتے تھے، وہاں جا کر پیغام پہنچاتے تھے۔ آج کل چونکہ ٹیلی فون کا دور ہے، اس زمانے میں یہ طریقہ کار ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ بیان کیا ہمیں برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں جب رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف لائے تو اس وقت میں نماز ادا کی ہے، بیت المقدس کی طرف 16 یا 17 ماہ اور تھے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے یہ کہ کعبہ ان کو کے لیے کر دیا جائے قبلہ۔ بس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنا چہرہ اقدس پھیر لیجئے کعبہ کی طرف، اور آپ اسی بات کو پسند کرتے ہیں تو ہم بھی آپ کو راضی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بس فرماتے ہیں رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نماز عصر پڑھنے والوں میں شامل تھا، ثم مر علی قوم، پھر وہ آدمی قوم انصار میں سے وہ گزرا اس حال میں کہ وہ نماز ادا کر رہے تھے عصر کی، تو وہاں پر جب نماز پڑھنے والوں نے بیت المقدس کے اندر، تو اس نے جا کر بتایا کہ بھائی اب بیت المقدس سے قبلہ پھر گیا ہے کعبہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف، کعبہ بیت اللہ شریف کی طرف، اب بیت المقدس نہیں رہا، تو اب بیت اللہ کی طرف منہ کر لو۔ سارے کے سارے رکوع کے حالت میں کھڑے تھے، سب کے سب احباب نے اپنے اپنے چہروں کو پھیر لیا بیت اللہ شریف کی طرف۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ وہ نماز صبح کی تھی قباء کی مسجد میں، ہم کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے اس لیے کہ قباء والی مسجد میں پیغام بعد میں پہنچا ہے دوسرے دن، اس لیے صحابہ نے بھی چہرہ اقدس ادھر پھیر لیا۔ اب ہے یہ سفر کا مہینہ، سفر کے مہینے میں یہ چلتا رہے گا، سفر کے آخر میں جا کر شمائل ترمذی اس کتاب کے ساتھ دوسری